تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی علم حاصل کرنا ہے اسی پر اپنے آپ کو چلانا بھی ہے اور ان علوم پر عمل بھی کرنا ہے۔ طلبہ عزیز یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، کیونکہ آپ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں نا، حفظ کا بچہ تو حفظ جو پڑھتے ہیں آپ کا تعلق قرآن کریم سے بہت دیر تک رہتا ہے، یعنی پڑھنے کا تعلق تو سب کا ہی ہے، لیکن پڑھنے کا جو دورانیہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے، کم سے کم 6 گھنٹہ، ورنہ اور زیادہ پڑھتے ہیں بچے۔ اب اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہونے پائے، قرآن کو خوب ادب سے، خوب محبت سے اٹھائیے، رکھیے، پڑھیے، اس کے صفحات کو، ورق کو پلٹنے میں خوب ادب، احترام اور محبت کا اثر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تھوڑی دیر پڑھنے میں تو یہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن جب مستقل پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس پر خوب توجہ دیجیے گا، اور اساتذہ کرام سے بھی درخواست ہے کہ اس پر بچوں کو بار بار تنبیہ کرتا رہے، بار بار یاد دلاتا رہے کہ قرآن کریم بڑی ہی عظمت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بڑی ہی عقیدت و محبت سے چھونے والی کتاب ہے۔ اس لیے اس کے اٹھانے میں خیال ہو، اس کے پڑھنے میں خیال ہو، اس کے صفحات کو بدلنے میں خیال ہو، اور قرآن کریم پر جو غلاف ہوتا ہے، کپڑے کا جو کور بنایا جاتا ہے، وہ بڑے اہتمام سے ہم تمام لوگوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم بغیر غلاف کے نہیں رہنا چاہیے، ہر قرآن کپڑے میں ہونا چاہیے۔ ہمارے مولانا شاہ صاحب ردوئی نور اللہ مرتضہ یہ بات بڑی ہی سختی کے ساتھ فرمایا، بلکہ ہم لوگوں کے زمانے طالب علم میں جب حضرت آتے تھے تو کہیں اگر دیکھ لیا کوئی